نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعائے رب جلیل سے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا اللہ رب العزت تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سامعین، آج ہم تصوف کی تعریف اور اصل تصوف کیا ہے مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے علم اور مطالعے کے مطابق اس ناقص عقل کو جو سمجھ آیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کمی بیشی الفاظ کی ادائیگی میں ہو جائے تو اپنے رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی درگزر فرمائیں۔ ناظرین، تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق، تعمیر ظاہری و باطنی کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جا سکے۔ اس کا موضوع بھی تزکیہ و تصفیہ اخلاق، تعمیر ظاہر و باطن ہے اور اس کی غائیت و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے۔ حضرت امام کشیری رسالہ کشیریہ میں جو تصوف میں غالباً کتاب الماء کے بعد پہلا رسالہ ہے، تصوف کے معنی صفائی کا لیتے ہیں، یعنی صفائی باطن یا تصفیہ و اخلاق اور اصلاح و تعمیر ظاہر و باطن۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تعریفوں پر غور کیا جائے تو صفائی کا مفہوم بہر طور سب میں شامل ہے، جس سے مراد تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن اور تعمیر اخلاق ہے۔ حقیقتاً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعث کا مقصد ہی مکارم اخلاق ہے۔ اصل میں عبادت کو محض سطحی طور سے ادا کرنا جس میں کوئی گہرائی اور گہرائی نہ ہو، اسلام کا مطمع نظر نہیں۔ اسلام کا کوئی رکن بھی ہو، اس کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ انسان محض ظاہری رسوم و آداب میں الجھ کر رہ جائے اور اس کی روح اور نصف العین کو فراموش کر دے۔ کوئی صاحب بصیرت اس ظاہر پرستی کا قائل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل تصوف کی بنیاد ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج سب اپنے اندر معینی حقیقت کا ایک خزانہ رکھتے ہیں، جس کے بغیر ان ارکان کی ادائیگی جسم بے روح کے مترادف ہے۔ اگر ارکان ظاہری کے ساتھ نماز میں خشوع و خضوع یا روزہ میں تزکیہ نفس کا جذبہ شامل نہیں تو بموجب آیات و احادیث نماز محض بے مقصد جنبش اعضاء اور روزہ محض فاقہ رہ جاتا ہے۔ یہی خشوع و خضوع اگر عشق الہی کی بنیادوں پر قائم ہے اور تزکیہ نفس کا مقصد رضائے الہی اور قرب حق کا حصول ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ تصوف عین اسلام یا اسلام کی روح نہیں ہے؟ بہرو نماز کے لیے قرآن پاک نے سزا تجویز کی ہے۔ نماز اپنی تماتر باطنی صلاحیتوں کے ساتھ مومنین کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ ذکرا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ فرمایا گیا ترجمہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت سجدے کی کیا شرائط ہے؟ فرمایا کہ ہمارے لیے کیا کہ تمہارے لیے؟ سائل نے عرض کیا دونوں کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا تمہارے لیے سجدے کی شرط یہ ہے کہ پیشانی اور ناک زمین پر لگ جائے۔ صوفیہ کرام کا سجدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ زمین پر سر رکھ دیا تو پھر اٹھایا نہ جائے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ اس شاعر نے خوب کہا ہے نماز زاہدہ سجدہ سجود امت، نماز عاشقہ ترک وجود اصل، جس طرح روزہ پاکہ ہے اگر وہ تقوی اور اس کے مقتضیات سے خالی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی کہ متقی ہونا اصل مقصد ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ ابن ماجہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو روزے سے بجز گرسنگی کچھ حاصل نہیں، اور کتنے ہی تہجد گزار ہیں جن کو تہجد سے بیداری کے سوا کچھ فائدہ
نہیں۔ یعنی ظاہری روزہ یہ ہے کہ کھانا کھایا جائے، لیکن معنوی روزہ توجہ اللہ کا نام ہے۔ ظاہری روزہ دار منہ بند کر لیتا ہے، لیکن معنوی روزہ دار آنکھیں بند کر لیتا ہے تاکہ سوائے اللہ کے کسی غیر کو نہ دے۔ یہی حال تمام عبادات کا ہے۔ مختصراً صرف نماز اور روزے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ عبادت کا یہی خلوص اور معنویت حقیقی تصوف ہے۔ جو بندہ دین اور دنیا میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں دیکھتا اور ہر عبادت کی علت و غایت اللہ اور محض اللہ کو قرار دیتا ہے، یقیناً وہ اور اس کی عبادت ہر حال میں عرفہ و اعلیٰ ہے، اور وہی حقیقی صوفی ہے، اور کوئی ہوش مند اس کی بلندی اور برتری سے انکار نہیں کر سکتا۔ اصل تصوف بنیادی طور پر وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اصطلاحاً تصوف کی اصل احسان ہے، جو اس حدیث پر مبنی ہے جسے عرف عام میں حدیث جبریل کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین انسان کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق دریافت کیا۔ احسان کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے۔ مختصر الفاظ میں صدق توجہ اللہ کا نام احسان ہے، جو جملہ کمالات ظاہری اور باطنی کے اثر ہے۔ صرف کو ماں سوائے اللہ سے پاک رکھنا اور محبوب حقیقی سوا دل میں کسی کو جگہ نہ دینا اصل احسان یا اصل تصوف ہے۔ یہ مقصد عبادت کو معنویت کے ساتھ ادا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ مقام یقین حاصل کر لے۔ یقین سے مراد دراصل حق الیقین ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے یقین کی 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، اور نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث نے یہ بتا دیا کہ خدا میں ذات و صفات موجود ہیں، بلا حیل و حجت اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا مرتبہ عین الیقین ہے، یعنی مشاہدہ ہے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے باطنی آنکھیں واہ ہو جاتی ہیں، اور ان باطنی آنکھوں سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بلند تر مرتبہ حق الیقین ہے، جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ ہے۔ یہ مقام قرب و وصال ہے، جسے ایک حادثے کی خبر ہم اخبار میں پڑھتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ اگر ہم حادثے کے خود عینی شاہد ہیں تو یہ عین الیقین ہے، لیکن اگر ہم خود حادثے میں ملوث ہیں تو یہ حق الیقین ہے۔ یا آگ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ دوسرے موقع پر ہم آگ کو جلتا دیکھتے ہیں، یہ عین الیقین ہے۔ اسے دیکھ کر ہمارا ایمان قوی تر ہو جائے گا کہ واقعی آگ جلاتی ہے، لیکن یقین کا سب سے مؤثر اور مکمل درجہ یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا جائے یا آگ کے اندر چلا جائے تو یہ حق الیقین ہے۔ ان مراتب میں جو فرق ہے وہ عدر من الشمس ہے۔ صوفیہ کرام اس حق الیقین کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں جہاں وہ قرب و وصل کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور کال کی گتھیوں میں الجھنے کی بجائے حال کی آسودگیوں میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر ان سے جو سرزد ہوتا ہے حق ہوتا ہے۔ یہ منزل حدیث قرب و نوافل سے ثابت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ بذریعہ نوافل مجھ سے قرب چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے حبیب بنا لے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل ہے جو معراج انسانیت ہے، بشریت کا انتہائی نقطہ ہے جہاں بشر انسان کامل کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں،
لیکن اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ عبد مومن کی یہ وسعت صرف اہل دل سمجھ سکتے ہیں۔ انسان حقیقی معنوں میں بندہ مومن اس وقت ہوتا ہے جب وہ نفس کی کثافتوں اور روح کی آلائشوں سے نجات حاصل کر کے اخلاق الہی سے متصف ہوتا ہے، اور یہ ریاضات اور مجاہدات کی بٹھی سے نکلے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہی وہ خلافت الہیہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوتا ہے، اور حقیقتاً یہی صحیح صوفی ہے، اور یہی پورا عمل تصوف کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔